ساتھ ہو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی دکھوں کا تذکرہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پاس گیا جہاں ایک باغ تھا۔ وہ اپنے شاگردوں سمیت اس میں داخل ہوا اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ خاص یہودا سپاہیوں کا ایک گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشلوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع سب کچھ جانتے ہوئے جو اس پر واقع ہونے کو تھا آگے بڑھا اور ان سے کہا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے جواب دیا، سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، اور جو ہی اس نے ان سے کہا میں ہی ہوں تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تب اس نے ان سے پھر پوچھا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں نے تم سے کہہ دیا ہے میں ہی ہوں، پس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ کلام پورا ہو جو اس نے کہا تھا کہ جو تم نے مجھے دیے ہیں ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہ کھویا۔ تب شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا دہنا کار اڑا دیا۔ اس غلام کا نام ملکوس تھا، مگر یسوع نے پطرس سے کہا، تلوار میان میں کر، کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے؟ تب سپاہیوں اور صوبادار اور یہودیوں کے پیادوں نے مل کر یسوع کو پکڑا اور اسے باندھا اور پہلے اسے حنان کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس وقت قائد اعظم کیافا کا سسر تھا۔ یہ وہی کیافا تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی، خون کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے۔ مگر شمعون پطرس اور ایک اور شاگرد یسوع کے پیچھے ہو لیے، اور اس شاگرد اور کاہن اعظم میں جان پہچان تھی، اور وہ یسوع کے ساتھ کاہن اعظم کے صحن میں گیا، لیکن پطرس باہر دروازہ پر کھڑا رہا۔ تب وہ شاگرد جو کاہن اعظم سے جان پہچان رکھتا تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا۔ تب اس دربان لونڈی نے پطرس سے کہا، کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ غلام اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلوں کی آگ سلگا کر کھڑے ہوئے کانپتے تھے، اور پطرس ان کے ساتھ کھڑا کانپ رہا تھا۔ کاہن اعظم نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت سوال کیا۔ یسوع نے اس سے جواب دیا، میں نے اعلانیہ دنیا میں باتیں کی ہیں، میں نے ہمیشہ عبادت خانے اور ہیکل میں تعلیم دی ہے، جہاں سارے یہودی جمع ہوتے ہیں، اور پوشیدگی میں کچھ نہیں کہا۔ تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ ان سے پوچھ جنہوں نے مجھ سے سنا ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا۔ دیکھ، ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس پر پیادوں میں سے ایک نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کو تمانچہ مار کر کہا، تو کاہن اعظم کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں نے غلط کہا ہے تو اس غلطی پر گواہی دے، لیکن اگر ٹھیک کہا ہے تو کیوں مارتا ہے؟ حنان نے اسے بندھا ہوا کیافا کاہن اعظم کے پاس بھیج دیا، اور شمعون پطرس کھڑا تانپ رہا تھا۔ پس اس سے کہا گیا، کیا تم اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے انکار کیا اور کہا، میں نہیں ہوں۔ کہ کاہن اعظم کے غلاموں میں سے ایک نے
जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ और में नहीं देखा था? तब पतरस ने इनकार किया और फौरन मुर्रत में बांध दी। तब यीशु को कैफा के पास किला में ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले न करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम उसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरे कौम और सरदार बानियों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूं। जो कोई हक का है वो मेरी सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, और तू क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसह के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। पर क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दो? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लिखवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आ कर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उससे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार कायनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ये इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उसे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता
تو مجھ پر تیرا کچھ اختیار نہ ہوتا، اس لیے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا ہے وہ زیادہ قصوروار ہے۔ اس پر پلاطس کوشش کرنے لگا کہ اسے چھوڑ دے، مگر یہودی یوں کہہ کر چلاتے رہے، اگر تو اس شخص کو چھوڑ دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے۔ پلاطس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس مقام میں جو فرش مکلف یا عبرانی میں جلجتہ کہلاتا ہے مسند عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کا تہیہ تھا، تقریباً چھٹا گھنٹہ، اور اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو اپنا بادشاہ۔ مگر وہ چلائے، لے جا اسے صلیب دے۔ پلاطس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو صلیب دوں؟ سردار کاہنوں نے جواب دیا، کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ تب اس نے اسے ان کے حوالے کر دیا کہ اسے صلیب دی جائے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس مقام تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتا ہے اور جسے عبرانی میں جلجتہ کہتے ہیں، اور وہاں انہوں نے اسے صلیب دی اور اس کے ساتھ دو اور کو بھی، ایک کو اس طرف اور ایک کو اس طرف، اور یسوع کو بیچ میں۔ اور پلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگوا دیا، اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا تھا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی اور لاطینی اور یونانی میں لکھا گیا تھا۔ پس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پلاطس سے کہا، یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پلاطس نے جواب دیا، میں نے جو لکھا سو لکھا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو انہوں نے اس کے کپڑے لیے اور چوگا بھی لیا۔ یہ چوگا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا، ہم اسے نہ پھاڑیں بلکہ اس پر کوڑا ڈالیں کہ یہ کس کا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میرے لباس پر کوڑا ڈالتے ہیں۔ پر سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن الفائی کی بیوی مریم اور مریم مجدلی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں۔ اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد یسوع نے یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ پس یسوع نے جب سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ سبھی تھوڑی دیر خاموشی میں خداوند کو یاد کر کے سجدے میں ہوں گے۔ چونکہ تہیہ تھا، یہودیوں نے پلاطس سے عرض کی، ان کے ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کو صلیب پر نہ رہے۔ سبت کا وہ دن خاص تھا، اس لیے سپاہیوں نے پہلے آ کر اس کی ٹانگیں توڑی، پھر دوسرے کی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوا تھا،
لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور خون اور پانی بہہ نکلا، اور جس نے یہ دیکھا اس نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے، تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ یہ باتیں اس لیے ہوئی تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی ایک ہڈی بھی توڑی نہ جائے گی۔ پھر ایک نوشتہ کہتا ہے کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا۔ بعد ازاں یوسف رامتی نے جو یسوع کا شاگرد تھا پلاطس سے اجازت طلب کی کہ یسوع کی لاش کو لے جائے، اور پلاطس نے اجازت دے دی۔ پس وہ آ کر یسوع کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پھر انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے کتانی کپڑے میں خوشبوئیوں کے ساتھ دفنایا، جس طرح کے دفن کے بارے میں یہودیوں کا دستور تھا۔ اور وہاں جس جگہ کہ اسے صلیب دی گئی تھی ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ پر چونکہ یہ قبر نزدیک تھی، انہوں نے یہودیوں کے تہیہ کے سبب سے یسوع کو وہیں رکھ دیا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔